مدینے کی فضا اس وقت عجیب سی خاموشی لیے ہوئے تھی۔ سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا اور کھجوروں کے تنے لمبی پرچھائیاں ڈال رہے تھے۔ شہر کے ایک کونے میں ایک تنہا شخص آہستہ آہستہ قدم رکھتا چل رہا تھا۔ دور سے دیکھنے والا سمجھ جاتا یہ جلیبیب ہے، وہ صحابی جو نہ کسی خاندان کی شان تھے، نہ ظاہری صورت کے اعتبار سے قابل توجہ۔ لوگ ان کو دیکھ کر محبت بھی کرتے، مگر دلوں میں کہیں نہ کہیں ان کے لیے ایک ہلکی سی جھجک تھی۔ رشتوں کے دروازے تو ان پر بند ہی جیسے رہ جاتے تھے، لیکن جلیبیب ایک عجب مسکراہٹ والے انسان تھے، جیسے دل کا دکھ اندر چھپا ہوا ہو اور چہرہ صرف اللہ کے لیے روشن رہتا ہو۔ اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے بات چھیڑی، کیا کوئی جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شادی کرے گا؟ ایک لمحے کو مجمع میں سکوت چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، بات کرنے کی ہمت کوئی نہ کر پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جلیبیب گھر بھی بسا لیں، وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک ہوئی، گھر کی عورت نے پردے کے پیچھے سے جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ سمجھی شاید کوئی معزز صحابی رشتہ لے کر آیا ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب کے لیے۔ دروازے کے اس پار لمحے بھر کو خاموشی ہو گئی۔ ماں کے دل میں جھجک آ گئی، جلیبیب؟ وہ؟ زبان ہلکی کانپنے لگی۔ گھر کے مرد نے بھی آہستہ آہستہ بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی، وہ مومنہ، وہ پاک دل جو اندر بیٹھی بات سن رہی تھی، اچانک بول اٹھی، اگر یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو پھر میں راضی ہوں۔ یہ سن کر ماں کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ باپ نے بھی ہاں کر دی۔ یوں وہ نکاح طے ہو گیا جسے دنیا دینے پر تیار نہ تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چنا تھا۔ مدینہ کی ہوا آج ہلکی سی خوشبو لیے ہوئے تھی۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو لوگ روز دیکھتے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نکاح کروایا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ کا دل جیسے بارش میں بھیگے پھول کی طرح نرم ہو چکا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا لمحہ بھی آئے گا، مگر تقدیر بہت عجیب ہوتی ہے۔ چند دن بعد مدینے میں اعلان ہوا کہ دشمن حملہ کی تیاری کر چکے ہیں۔ سفر سخت تھا، مقابلہ بڑا تھا، ہر جانب جوش تھا، مرد میدان تیار تھے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نئی دلہن کو چھوڑ کر نکلے تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بیوی نے انہیں رخصت کرتے ہوئے آخری نظر ڈالی اور دل میں ایک دعا باندھ لی، یا اللہ، میرا شوہر تیرے راستے میں جا رہا ہے، اس کی حفاظت کرنا، یا پھر اسے وہ مقام دینا جو شہیدوں کو ملتا ہے۔ جنگ کا دن آیا، دھوپ تیز تھی، زمین تپ رہی تھی اور فضا میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دشمن نے گھیراؤ کیا تو کئی مسلمان شہید ہو گئے، لیکن ایک جگہ ایک تنہا مجاہد کھڑا تھا، جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ وہ تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کے بیچ ایسے داخل ہوئے جیسے بجلی ٹوٹتی ہے۔ 1 2 3، پھر 4 5 6، آخرکار 7 دشمنوں کو گرا کر وہ خود بھی اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، مگر چہرے پر وہی پہلی رات کی مسکراہٹ تھی۔ جنگ ختم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ہر ایک کا نام لے کر پوچھتے، لوگ جواب دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مل گئے ہیں۔ لیکن ایک نام ایسا تھا جس کا جواب کہیں نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، چہرے پر فکر کی لکیریں ابھریں۔ جلیبیب کہاں ہیں؟ لوگ تلاش میں بکھر گئے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر ایک مقام پر کوئی شہید پڑا ہے، شاید وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہنچے۔ جب دیکھا کہ واقعی وہ جلیبیب تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا، اس نے ان میں سے 7 کو مارا، پھر یہ خود شہید ہوا۔ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی داد، سب سے بڑا شرف، سب سے بڑی نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کر دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جلیبیب کے جسم کو اٹھایا اور قبر تک لے کر گئے، گویا ایک باپ اپنے سب سے پیارے بیٹے کو اٹھاتا ہے۔ مدینہ میں جب خبر پہنچی تو جلیبیب رضی اللہ عنہ کی نئی دلہن سجدے میں گر پڑی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو نے میرا شوہر لے لیا مگر اسے وہ مقام دے دیا جس کی آرزو ہر مومن کرتا ہے۔ وہ صبر کی مثال بن گئی اور جلیبیب رضی اللہ عنہ وہ تاریخ کا وہ نام بن گئے جنہیں دنیا نے رد کیا تھا مگر اللہ نے قبول کر لیا۔